أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے۔ دو آیتوں کی تلاوت کی گئی، 65 اور 66۔ اس آیت کے معنی کو سمجھنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا پس منظر آپ کو بتلاؤں کہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ جو پیش آیا، یہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے کا ہے، تقریباً 40 سال کے بعد کا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے، جیسا کہ مفسرین کا کہنا ہے۔ بنی اسرائیل اس دور میں سمندر کے کنارے آباد تھے اور مچھلی کے بڑے شوقین تھے۔ ان کو حکم تھا کہ مچھلی کھاؤ پیو، مچھلی استعمال کرنے کا حکم تھا، لیکن بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا دن مقرر تھا، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، تو ان یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا، بنی اسرائیل کے لیے، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ بھئی ہفتے کا دن بڑا عظمت والا دن ہے، عبادت کا دن ہے، اس لیے اس دن عبادت ہی کرو۔ روزانہ جو مچھلیاں تم پکڑتے ہو، یہ مچھلیاں پکڑنا اس دن نہیں۔ ان کی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ کا مقصود آزمائش ہے کہ ہمارے حکم پر چلتے ہیں یا نہیں۔ تو حکم ان کو یہ دیا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑ سکتے، منع کر دیا گیا، ان کے لیے حرام کر دیا گیا کہ مچھلی ہفتے کے دن نہیں پکڑ سکتے، نہیں کھا سکتے۔ اب اس میں دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے اس کی پابندی کی، صالح لوگ تھے، صلحاء تھے، علماء تھے، جو علم جانتے تھے، عمل پیرا اس پر ہوتے تھے، وہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا، ہفتے کے دن بالکل نہ مچھلی کھاتے تھے نہ مچھلی پکڑتے تھے۔ اور جو اس میں سرکشی کرنے والے لوگ تھے، حد سے تجاوز کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، ان میں سے بعض تو مچھلی پکڑ کر کھائی لی، بعض اس میں ہیلے کیے، اس میں ہیلا یہ کیا کہ ہفتے کے دن جب دیکھتے تھے کہ مچھلیاں بالکل سامنے ہیں، ان کا جی للچاتا تھا کہ پکڑے، تو ہفتے کے دن پکڑتے لوگ تو نہیں تھے، کھاتے تو نہیں تھے، لیکن ہفتے کے دن اس مچھلی کی دم میں ایک ڈور باندھ دیتے تھے اور اس کی رسی کو زمین کی کسی حصے سے باندھ دیتے تھے تاکہ مچھلی ہماری محفوظ رہے، ہمارے جال میں رہے، اور اتوار کی صبح میں جا کر اس کو پکڑ لیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ عمل بھی ممنوع تھا، لیکن انہوں نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ نافرمانی ظاہر بات ہے کہ بری لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آیا ان کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک سزا مقرر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے ان کو حکم دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، ذلیل بندر بن جاؤ۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ان میں کے جو جوان تھے بنی اسرائیل میں، جو نافرمانی کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندروں کی شکل میں کر دیا، اور جو بوڑھے تھے ان کو سور کی شکل میں کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جو صالح لوگ تھے ایک طرف تھے، اور بدکار جو جنہوں نے اس معاملے میں برائی کی، نافرمانی کی، حد سے تجاوز کیا، وہ لوگ دوسری طرف تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ وہاں سناٹا ہے، کچھ آواز کچھ نہیں ہے، جا کر دیکھا تو وہ لوگ بندر کی شکل اختیار کر، ان کے چہرے بندروں کے اور سوروں کے ہو گئے تھے۔ اللہ، بہت بڑا عذاب تھا بنی اسرائیل پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو قرآن مجید میں بیان کیا تاکہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی عبرت ہو اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی سبق کا ذریعہ ہو، نصیحت ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم کو معلوم ہے، تم ان لوگوں سے واقف ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم ان لوگوں سے واقف ہو، الَّذِينَ جنہوں نے اعتدوا،
سرکشی کی، حد سے تجاوز کیا، زیادتی کی، منکم تمہیں میں سے وہ لوگ تھے جو فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں، یعنی ہفتے کے دن مچھلی کے پکڑنے اور کھانے کے بارے میں انہوں نے وہ جرم کیا، حد سے تجاوز کیا، تو ہم نے کیا کیا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ، بس ہم نے کہا ان سے، فَقُلْنَا بس ہم نے کہا لَهُمْ ان سے، ان سرکشی اور زیادتی کرنے والوں سے کہ کونو ہو جاؤ، قِرَدَةً بندر، صرف بندر نہیں، خاسئین ذلیل بندر ہو جاؤ، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسئین، بس ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم ان لوگوں سے باخبر ہو، واقف ہو، جنہوں نے تمہیں میں سے جو لوگ تھے وہ ہفتے کے دن کے بارے میں انہوں نے سرکشی کی، زیادتی کی، بس ہم نے ان سے کہا کہ کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر ہو جاؤ، چنانچہ وہ ذلیل بندر ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن تک وہ زندہ رہے، اس کے بعد وہ مر گئے، نہ ان سے کوئی نسل ہوئی۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بندر بن گئے تھے، انہی سے انسانوں کی نسل چلی اور اصل میں انسان جو ہے بندر تھا اور بندر سے انسان بن گئے۔ یہ بالکل غلط اور غیر حقیقی باتیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کی شکل میں اس دنیا میں آیا ہے، حضرت آدم اور نبی کی شکل میں اس دنیا میں آیا۔ جو آدم جنت سے اتارے گئے وہ انسانی تھے، ان دنیا کا سب سے پہلا انسان بندر کی شکل میں نہیں، وہ ایک نبی کی شکل میں، وہ ایک انسان کی شکل میں تھے، حقیقی انسان تھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے بارے میں، فَجَعَلْنَاهَا، پس ہم نے اس واقعے کو بنا دیا، نَكَالًا، عبرت کا ذریعہ بنا دیا، لما ان لوگوں کے لیے جو بین یدیہا، جو ان کے زمانے میں موجود تھے لوگ، جو ان کے سامنے موجود تھے، ان کے لیے بھی، وما خلفہا، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے بعد آنے والے ہیں قیامت تک کے لوگ، ان تمام کے لیے اس واقعے کو عبرت کا سامان بنا دیا، وموعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ موعظہ، موعظہ کہتے ہیں نصیحت کو، اور نصیحت کا ذریعہ بنا دیا للمتقین، متقیوں کے لیے۔ بہرحال یہ آیتیں امت محمدیہ کو اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی کا کوئی حکم ہمارے سامنے ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس حکم پر عمل پیرا ہوں، اس پر عمل کریں۔ اللہ کے جو حدود بنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قواعد اور اصول اور ضوابط بنا دیے گئے ہیں، حلال کے اور حرام کے، حق اور باطل کے، خیر اور شر کے، جتنے بھی چیزیں بنا دی گئی ہیں، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر آدمی اپنی زندگی گزارے، اسی کو مومن و مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔